बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम में फ़ैसला आपका। आज कुछ डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ख़ास करके आज वफाकी काबीना का इजलास था। ये दूसरा इजलास था कंजक्टिव। कल भी इजलास हुआ था और था भी एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, यानी जिसको कि अब गोशवारों के ज़ाहिर किए जाने की एक स्कीम जो है वो डिक्लेयर करने की कहा जा रहा है। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है, एक तो आज काबीना इस पर काफ़ी तकसीम थी, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन जो है वो की जाएगी और अगले इजलास तक इस मामले को मौखर किया गया, क्योंकि इत्तलात यही थी कि कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि सदारती ऑर्डिनेंस इस पर लाया जाएगा। लेकिन आज के इजलास के बाद कुछ खबरें जो आई हैं वो ये हैं कि काबीना में काफ़ी ज़्यादा तकसीम थी और काबीना ने इसके ऊपर बड़े सवाल उठाए हैं, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन वफाकी काबीना ने उठाए। गो के प्राइम मिनिस्टर स्कीम की फेवर में नज़र आए, लेकिन जो सवाल हैं, जिन वजीरों ने ये बात की है वो आगे जाके आपको बताएंगे उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं। FBR के सिस्टम के ऊपर भी बात हुई है, लेकिन बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की फाइनेंस टीम है उसके ऊपर एक अदम एतमाद काबीना का भी आज नज़र आया है। कैसे, वो आगे जाके हम आपको ज़रूर बताएंगे। दूसरी तरफ ये है कि प्रोग्राम में सर इसके ऊपर हम पूछेंगे। दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब के जो केसेस हैं उनका मामला, सलमान शहबाज फर्जंदान शहबाज शरीफ, उनके ऊपर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सामने आ चुकी हैं और बहुत वाज़े भी वो महसूस हो रही है अब तक की जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक। यानी उनका जो बचना है, कहा जा रहा है, तज्जिया निगार कह रहे हैं कि वो मुहाल नज़र आता है। वो कैसे? मसलन जो उन्होंने अपनी डिटेल्स जमा कराई हैं, नैब प्रोसिक्यूटर की अभी कुछ देर पहले टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ में उनका मौक़िफ़ भी आ रहा था, या जो उनका जवाब है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमजा शहबाज जो हैं वो 18 करोड़ रुपए की जो ट्रांजेक्शन थी उनके अकाउंट के अंदर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। वो ये कहते हैं कि 2001 में 22 मिलियन के सासे उन्होंने जाहिर किए थे, 2017 में वो 411 मिलियन हो गए। 1900 ताकि लोगों को समझ आए, वो मैं आपसे पूछ लूंगी, वो मुझे अभी इतनी जल्दी मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकी। शफकत साहब अभी बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। वैसे कर रहा था, आसानी से समझ नहीं, आई नो, वो क्योंकि आपके पास डिटेल होगी, आई एम श्योर। अच्छा शफकत साहब, जो इम्पोर्टेंट है वो 1999 में 50 मिलियन रुपए शहबाज खानदान के थे और 2001 में जो है वो सिर्फ हमजा शहबाज के 22 मिलियन हो गए। 388 मिलियन के असासे जायज साबित नहीं हो सके, ये मैं नहीं कह रही, ये अभी नैब प्रोसिक्यूटर के स्टेटमेंट्स टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चले हैं। और 180 मिलियन बैरून मुल्क की आमदनी यानी 18 करोड़ रुपए जो है वो जाली साबित हो गए, नैब प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं। बाय द वे ये मामला भी अदालत के पास है और आज ही उनको जो बेल है उसमें तौसी मिली है। तो क्या नैब जो है ये सारी चीजें साबित भी कर पाएगा? क्योंकि ये बड़ा मजबूत केस बनता है अगर नैब के पास इतनी डिटेल्स मौजूद हैं कि 200 अकाउंट्स थे, उसमें पैसे कैसे गए, कहां से आए, किस तरह आए, सलमान शहबाज के भी, हमजा शहबाज के भी, तो बहुत सारी डिटेल्स तो हम देख रहे हैं। लेकिन ये पानामा 2 जो है लगता है कि इस बार शहबाज खानदान के लिए है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि क्या, क्योंकि सलमान शहबाज इसको इनकार कर चुके हैं, हमजा शहबाज भी मुसलसल इनकारी है। दूसरी तरफ आज चूंकि हम मईशत की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब का कल एक स्टेटमेंट आया एक तकरीब में, उन्होंने कहा जी मईशत अच्छी नहीं चल रही। पहली बार उन्होंने किसी तकरीब के अंदर मईशत के ऊपर बाकायदा बात की है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल भी दिगरगूं है, हज़ारा वाले चीख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहना पड़ रहा है और वो जाहिर है कि पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह हैं। अगर वो ये बात कहते हैं तो बड़ा वजन है। गो के उन्होंने जो अपने इदारे की कारकर्दगी है वो भी पेश की है जो कि बेहतरीन है और उसके मुताबिक तकरीबन अब जो फौजदारी मुकदमात रह गए उनकी तादाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर 500 कुछ रह गई है और काफ़ी वाज़े कमी भी आई है। हम जरूर इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब जबकि ये सारा मामला शुरू हो गया है और काबीना जो है गवर्नेंस के ऊपर भी बात हो रही है, तो सुना नून लीग रमज़ान में ही कोई तहरीक चलाने की कोशिश भी करेगी। पीपल्स पार्टी भी एक्टिव हो रही है। जरदारी साहब के केसेस का क्या होगा, क्योंकि वो भी रोज़ चल रहे हैं, उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं, बहुत जाना माना नाम है, सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शफकत महमूद साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वज़ीर तालीम भी हैं वफाक में और उसके साथ साथ सीनियर तरीन रहनुमाओं में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जनाब कमरज़मान कायरा साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे, वो हमें थोड़ी देर में स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं।
اور آئی ہوپ کہ وہ ہمیں جلدی جوائن کر لیں گے. آپ سب لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید. اور سب سے پہلے شفقت صاحب آپ سے شروع اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کابینہ میں آج بھی ایمنیسٹی جو اسکیم ہے, یعنی جو ٹیکس نہیں جمع کراتے ان کی چھوٹ دینے کے لیے ان کی پرسنٹیج کے اوپر بھی کافی بحث ہوئی اور مؤخر کر دی گئی. کابینہ واقعی تقسیم ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں, اس کو اگر آپ تقسیم کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کر لیں. بات یہ ہے کہ اگر ایک ربر سٹیمپ جسے کہتے ہیں نا, ایک مور لگانے والی کابینہ ہو جو کہ جو اوپر سے آیا اور اس پہ مور لگا دی, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کابینہ چل ہی نہیں رہی, ایسے دکھاوے کی کابینہ ہے. ہماری کابینہ دکھاوے کی کابینہ نہیں ہے. ہماری کابینہ میں ہر ایشو کے اوپر عمران خان صاحب ہم سب سے رائے دیتے ہیں اور اوپن مائنڈ کے ساتھ رائے لیتے ہیں. اور اس اوپن مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے اپنے ذہن میں فیصلہ نہیں کیا ہوتا, اس میں وہ اپنے وزراء کی, باقی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. یہ جو انپٹ لیتے ہیں جو ایمنیسٹی اسکیم ہے, اس کے بارے میں کل یہ کیبنٹ میں آیا اور اس پہ کل بھی ڈسکشن ہوئی. کچھ چیزیں پہلو کے وقت کل کم تھا, اس لیے آج اسی ایشو کے اوپر دوبارہ میٹنگ بلائی گئی اور بڑی تفصیلاً اس پہ بحث ہوئی. اور کچھ لوگوں کا ایک رائے تھی, کچھ لوگوں کی دوسری رائے تھی, اختلافی رائے موجود تھی. اختلاف کہہ لیں, ایک دوسرے سے مختلف آراء ہیں, وہ جو مرضی کہہ لیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تقسیم ہو گئی, کوئی جنگ و جدل ہو گیا, کوئی پتہ نہیں ہو گیا. اس کے اندر یہی جمہوریت کا حسن. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے کچھ پہلو اور ایسے ہیں جن کے اوپر مزید ڈسکشن کی. کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں. ایک ایمنیسٹی 2018 میں ڈاکٹر مصدق صاحب کی حکومت نے دی تھی, وہ اس کے 1 سال کے بعد اگر دوبارہ ایمنیسٹی کی بات چل رہی ہے تو اس کے لیے کوئی ٹھوس دلائل ہونے چاہیے. جیسے مراد سعید صاحب کا چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کیا فرق ہے اس ایمنیسٹی میں, جسٹیفائی کیا جائے کہ کیوں یہ لانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب نہیں جسٹیفائی کر پائے. میرے لیے کسی کا نام لے کے ڈسکشن کرنا جو ہے وہ جو کابینہ کے اصول ہے ان کے منافی ہوگا. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا, اوپن مائنڈ جو لے کے آئے تھے ان کا بھی اوپن مائنڈ تھا, کیونکہ دیکھیں کابینہ کا مطلب کیا, اگر وہاں 25-30 لوگ بیٹھے ہیں تو اس کی کلیکٹیو وزڈم ہے نا کہ سارے بیٹھیں, دیکھیں, بحث کریں, اس کے ہر پہلو سے دیکھیں, جائزہ لیں. اور ہم نے جائزہ لیا ہر پہلو سے, اور ہم نے کہا ابھی تھوڑی مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے. کچھ اچھا, مزید اس اختلاف کا ایک تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. پرسنلی مجھے یہ اچھا لگا ہے کہ کل بھی اور آج بھی اجلاس ہے, اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اگلا اجلاس بھی ہم کریں گے اس کے اوپر جب تک کہ کنسنسس نہیں ہو جاتا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو لیا جا سکتا ہے شفقت صاحب کہ جو فائنینس ٹیم ہے وہ کنونس نہیں کر پا رہی, وہ اپنی پالیسی کے اوپر کنونس نہیں کر پا رہی. دیکھیں, بات یہ ہے اپنی جماعت کو, بات یہ ہے کہ جب آپ فائنینشیل میٹر سے ڈیل کرتے ہیں, اور اس میں میرا خیال ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں میرے سے, اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بہت ساری آراء اس کے حق میں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری آراء کسی ایشو کے مخالف بھی ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے, یہ اس دفعہ ہماری ڈسکشن اس پہ نہیں تھی, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جی آپ نے انسینٹیو دینا ہے کسی کو, آپ کہہ دیں کہ جناب امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے تاکہ آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے وہ کھڑی ہو جائے. کوئی اور کہے گا آ کے کہ نہیں, ڈومیسٹک انڈسٹری کو منوپلی بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, باہر سے آنا چاہیے. سو یہ ایک جو معیشت ہے اس کے ایشوز کے اوپر دونوں طرف سے آراء ہو سکتی ہے, اور ڈسکشن اچھی چیز ہے. مشاورت جو ہے, مشاورت میں برکت ہے. بالکل درست بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے افواہیں سنی 2-3 دن سے کہ کابینہ وزیر خزانہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور ایسے وقت یہ ویسے میں ابھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ایسی خبروں کا آنا اور خود حکومتی حلقوں کے اندر سے ان خبروں کا آنا, اور پھر آج ظاہر ہے کابینہ کے اندر اختلاف, چلے ہم تقسیم نہیں کہتے, اختلاف ہے اور پرائم منسٹر سن رہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن دوسرا پہلو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہ نہیں لا پا رہے ایمنیسٹی اسکیم کو. کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, میرے خیال میں مجھے تو جو لوگ مل رہے ہیں, ایک تو یہی ریومر تو آپ سنی رہی ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وزیر خزانہ غالباً چلے جائیں گے, مگر شاید نہیں جا رہے. اگر کابینہ کے بجٹ تک تو ایٹ لیسٹ نہ جی نہیں, مگر سینس بھی نہیں بنتی. ابھی آپ ایف اے ٹی ایف سے ڈیل کر رہے ہیں, بجٹ سے ڈیل کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز جاری ہیں, اس میں ٹیم کے کپتان کو بدل دینا.
کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. تو مجھے کل بھی عجیب سی لگ رہی تھی کہ یہ بات کیوں آئی. پھر آپ ہی کے دوستوں نے کچھ نہ بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ اصل میں بڑی مضبوط بات ہے اور مربوط بات ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا مشکل الفاظ استعمال کر رہے تھے, کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے. تو مگر اسے گھبراہٹ کا احساس ہوا. دیکھیں اصل جو میں آپ کے سامنے نقطہ لانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. کن وجوہات کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ پہ ہم بعد میں بھی بات کریں گے. کچھ تو وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ ان کو یہ خبر ملی ہے کہ یہ فورس کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی جائیدادیں صرف ڈکلیئر نہ کریں بلکہ بیچ ڈالیں اور پاکستان میں لے آئیں, اور جو نقصان ہوتا ہے ہونے دیں. نہیں, آج ایف پی آر کے اوپر لوگوں نے کہا, کابینہ کے اندر ہی وزراء نے کہا جی سب سے زیادہ تو پرابلم ہی ہمیں ایف پی آر کے اندر سے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ پیسے نہیں نکال رہے. جی, تو ایک تو یہ نروسنس لوگوں میں پھیلی, اس پہ کافی معاملہ ہوا. پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ بہت بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے ملک میں لائے گا اس کو کچھ چھوٹی پرسنٹیج نہیں بلکہ ہائر پرسنٹیج دینی پڑے گی, تو اس پہ بھی کافی لے دے ہوئی. کچھ دوستوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ تو کہا جا رہا تھا کہ چوروں کو ریلیف دینے کا طریقہ کار ہے, تو یہ کیا ہوا کہ 2018 میں جو اسکیم تھی وہ چوروں کے لیے تھی, تو یہ اب جو اسکیم آ رہی ہے یہ کس کے لیے؟ یہ زیادہ سیاسی ہمارے جو دوست ہیں جو ہماری پارٹی کے ہیں آبویسلی, جنہوں نے اس کو کریٹیکل نظر سے دیکھنا ہے کہ جب ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے اور سوچتے تھے ملکی مفاد میں, تو کہا گیا یہ چوروں کے لیے اسکیم ہے, تو یہ اب کس کے لیے اسکیم ہے؟ پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹیکس کے حوالے سے آپ نے ایف بی آر کا ذکر کیا, تو ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ وزیر معاشیات کے وزیر نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ لوگ چوروں کے اوپر کیسے اعتبار کریں, کیوں ان کو ٹیکس دیں. تو ابھی یہ جو انکم ٹیکس پورا نہیں پڑ رہا, پچھلے 5 سال میں 20% ہر سال انکم ٹیکسیشن میں اضافہ ہوا ہے, اس دفعہ نہیں ہو پا رہا, تو لوگ کیوں اعتماد نہیں کر رہے؟ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بلڈ بات ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج میں. جی بالکل, اور تقریباً 1 ارب روپے جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں آج صرف اس غیر یقینی فضا سے. آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں, نہیں جا رہے, مگر جا رہے ہیں. ایمنسٹی آ رہی ہے, شاید آ رہی ہے, مگر وہ پراپرٹیز بیچ رہے ہیں. پراپرٹیز کیسے بیچیں گے؟ ساری دنیا میں اگر مارکیٹ ڈاؤن ہے تو کیا کریں گے لوگ؟ آدھے پونے داموں میں بیچ دیں گے. یہ سوالات, غیر یقینی فضا جو ہے اس میں نہیں سر, میں تو افواہ, میں نے اسی وجہ سے کوئی میں نے ایک سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیے میں کو بہت زیادہ نہیں تکرار کروں گا, شفقت صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں اور میں بالکل کوئی سیاسی بات زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا, تھوڑی سی کر رہا ہوں, زیادہ نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ اس غیر یقینی فضا صرف میں اس کا اظہار نہیں کر رہا, اسٹاک مارکیٹ نے بھی کیا ہے. تو آپ کو چلے, میرا تو نہیں, آپ کو بالکل اس کو کہنا چاہیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, مگر خدا را مارکیٹ کو ریجیکٹ نہ کریں کیونکہ اس سے لوگوں کا روزگار. قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی قاہرہ صاحب, یہ ایک تو سوال یہ ہے کہ وزیر خزانہ کے بارے میں افواہیں ایسے وقت میں پھیلائی گئیں جبکہ وہ آئی ایم ایف کا پیکیج ڈن کر رہے تھے یا مذاکرات کو فائنلائز کر رہے تھے. پھر مقتدر حلقوں کے حوالے سے خبروں کا پھیلایا جانا, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بائی دی وے, کیونکہ اتنا آپ کا تجربہ اور سیاست ماشاءاللہ ہے, کس نظر سے, کیوں, اس کے پیچھے کون ہے, اس کا نقصان پاکستان کو آج بھی ہوا ہے یہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ کہتے تھے پاکستان میں پروپیگنڈا مشینیں ماضی میں تو ایجنسیوں کی رہی, ابھی بھی چلا رہے ہیں. کیا آپ سوچتے ہیں پروپیگنڈے کا میڈیا والے کیونکہ آپ کی خبریں چلاتے ہیں, لیکن اگر کوئی پارٹی اگر منظم طریقے سے آرگنائز طریقے سے اس معاملے کو چلانا چاہے تو اس کو ٹول استعمال کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا کا. آج کا وہ بڑا اہم ٹول ہے, اس کا سب سے زیادہ استعمال اور اس کا سب سے بڑے میٹر جو تھے وہ میڈیا والے. اور جب یہ بے طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہوتے تھے ہمارے خلاف یا سابقہ حکومت کے, خاص طور سے میاں صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف, جی تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اگر کبھی آپ کی اپنی باری آ گئی تو یہ ٹول اور یہ جو آپ رویے پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے. آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دیسی زبان میں کہ ندیاں دیتی دندان اور بھولی دی ہیں, تو اب آج یہ کیفیت ہو گئی ہے ان کی, یہ سوچناک ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ وزراء کی تبدیلی کے اشارے سے انسائڈرز نہیں باتیں کی ہے, انہوں نے باتیں کر کے آگے چیزوں کو پھیلایا ہے, یہ کوئی بالکل ہوا میں نہیں آیا.
तो अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसकी बुनियाद पे उनका वहां पे कोई कमजोरी नहीं हो गई। अगर वो डायलॉग कर रहे थे वहां पे IMF के साथ, तो IMF इन खबरों को उस तरह नहीं लेता। वो असद उमर के साथ डायलॉग नहीं हो रहा था, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ था। असद उमर की जगह शफकत महमूद साहब को कल फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, उनके साथ भी वो वही मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपराध से नहीं, इंस्टीट्यूशन से बातें करनी होती है। सही। ये प्रोपेगेंडा तो आप खुद आपने बनाए हैं, इधर टूल्स है, ये तो इस्तेमाल होते रहेंगे जी। अनफॉर्चुनेटली ये लोगों के इमेज को डिमोलिश करने और नेगेटिव चीजों को फैलाने में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह करेगा वक्त के साथ साथ कह रहा हूँ आगे। मगर अच्छा, ये तो एक बड़ी एक लंबी बहस हो जाएगी कि ये जिम्मेदार कौन है, लेकिन कायरा साहब इसका नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है ना। पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। आज आप देखें कि 3 लाख एकड़ के ऊपर खड़ी जो गंदुम है वो बर्बाद हो गई है, और पाकिस्तान, हम बहस कर रहे हैं कि वजीर खजाना हट रहे कि नहीं हट रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम जो असल पहलू है पाकिस्तान समय, हम मीडिया के अलावा भी, मीडिया की भी बात कर रही हूँ, सबकी वो असल जो चीजें उनसे हम उनको देख ही नहीं रहे कि पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या है? अच्छा, पाकिस्तान को चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, ये नहीं है कि हम देखते हैं जी। प्रोग्राम भी हो रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, हुकूमत भी बातें कर रही है। ये मामला जो प्रोपेगेंडा का है, इस मामले को फिर मेरा जाती ख्याल, जो हम बार बार कहते हैं, महसूस करते हैं आप मीडिया वाले, हम जो बार बार आपसे भी गुजारिश करते हैं कि यार किसी मामले की कोई तस्दीक तो कर लो। ये सुनी सुनाई की बातों को, और किसी ने कहा कि जनाब ये फलां के खिलाफ जो सबूत मिल गया, आपने वो परवाना पकड़ा और भाग पड़े, और जाके बाद में पता चला कि वो तो परवाना गलत निकला, अदालत ने तो माना नहीं है। इसी तरह हम जो चीजें जो खुद पैदा कर रहे हैं, खुद इस वक्त हुकूमत कर रही है, तो वो भी तो इसी तरह एक नेगेटिव बात है। तो ये अच्छा कायरा साहब आप प्लीज, अच्छा कायरा साहब जी सर, मैं ब्रेक पे जाना है, आप इतनी देर में प्लीज स्काइप पे आ जाए, मैं ब्रेक पे जाती हूँ। ब्रेक के बाद आई होप कि कायरा साहब भी हमारे साथ स्काइप पे भी होंगे और इस मौजू पे आगे बात करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सलमान शहबाज और हमजा शहबाज, एक दफ़ा पानामा 2 शुरू हो गया है शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, वो कैसे उससे निकल पाएंगे और ये करप्शन के मामलात कभी सिमटेंगे भी या सिर्फ ये मीडिया ट्रायल तक रहेंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कायरा साहब आप हमारे साथ हैं, आपसे मैं ज़रूर अभी आके पूछने लगी हूँ, अगर हमारा कनेक्ट हो गया उनसे फ़ोन तो। शफकत साहब, जवाब तो वैसे सबका आपको देना चाहिए, लेकिन मैं पहले ही पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी ख़ास करके मईशत की, और चीफ जस्टिस साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, हमजा शहबाज साहब की करप्शन के जो आ रहे हैं वो तो वाक़यात हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हुकूमत अपनी गवर्नेंस से ज़्यादा अपोजिशन की करप्शन पे फोकस। देखें, उसका लिंकेज है, उसका लिंकेज ये है कि अगर पाकिस्तान से ये रकम किस तरह, ये जो इशू है, मसलन अगर मेरे पास कोई तफसीलात हैं, अगर सुलेमान शहबाज साहब जो हैं जी, उनको 99,960 वो मुझे याद आता है जिस तरह बाटा की जूतियां होती थी ना, बजाय $1,00,000 पाउंड लिखने के 99 पैसे तो आखिर में होता था। अब ये जो पैसे आए हैं बाहर से, या तो हो ना कि बाहर कोई काम हो, कोई बिजनेस हो, कोई ट्रेड हो, कुछ हो, इसका मतलब है कि यहाँ से गए। अगर अरबों रुपए पॉलिटिशियंस के, बिजनेसमैनों के, बाकी लोगों के मुल्क से बाहर जाते, और सर ये रकम कितनी थी आप जो बताए थे? 26 मिलियन $26 सिर्फ इन फैमिली की है जी। उसकी कितने तफसीलात बने रुपीस में? मेरा ख्याल है कुछ 4-5 अरब बन गया उसका अच्छा, आज। 4-5 अब मसला ये है कि अगर इस तरह का काम होता रहा तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि आपकी सारी आमदन जो है एक सब सिग्निफिकेंट पोर्शन बाहर जाना शुरू होता है, वहाँ से वाइट वॉश होके वापस आता है, उससे मईशत पे असर पड़ता है। सो फिर आपके पास मजीद कर्जों की जरूरत पड़ती है। तो ये कहना कि ये करप्शन का कोई लिंक इकोनॉमी से अच्छा, नहीं है। लेकिन शफकत साहब ये जो पैसे 2005 से 2007 के दरमियान है, और याद रहे ये जो मखसूस रकम है, ये जो मखसूस हमजा वाली है, नहीं, मैं सिर्फ हमजा की तो नहीं है, हाँ नहीं, पूरे खानदान की वो अलग पूरे है, खानदान की है। और ये देखे मेरे पास तो तफसीलात हैं, तो ये मुशर्रफ दौर है वैसे। नहीं, हाँ 2001 से ऑनवर्ड्स, 2009, 2010, 2012। अच्छा, आपके पास डिफरेंट है जो नैब और प्रोसिक्यूटर। उसके बाद नुसरत शहबाज साहबा
2009-10 یہ سارے جب یہ حکومت میں تھے اس کو تھے. پوائنٹ از کہ میں کہتا ہوں کہ بعد کی ہو تو آپ نے صرف کرپشن ڈھونڈنی ہے. نہیں, وہی ہم نے صرف کرپشن ہی ڈھونڈنی, ہم نے قوم کو یہ ضرور بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ حادثہ کیا ہوا ہے, کہ 10 سال تک ہمارے حکمران جو رہے ہیں ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمیں بڑی ایک مشکل حالات میں ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کے اوپر بڑا پریشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لوگوں کی زندگی کٹھن ہو رہی ہے, جیرن ہو رہی ہے. ہم ٹھیک, یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتائیں گے, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, لیکن مصدق صاحب یہ جو الزامات ہیں یہ بڑے سنگین ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاناما 2 ٹائپ یعنی سچویشن شہباز شریف کے لیے, کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب کے لیے تھی, ابھی ان کے بھائی کے لیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا بھی کچھ حل نکل پائے گا, جیسے پہلے والے کیسز ہیں ان کا نہیں, اور جسٹیفیکیشن کیا ہے جب اتنی نیب پروسیکیوٹر اتنی ڈیٹیل دے رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو فیس کرنا ہے, اب جو بھی مقدمات ان پہ درج کیے جائیں ان کو فیس کرنے ہیں. اور میرے خیال میں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے شہباز صاحب علیمان صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے, تو وہ اپنے وکلا کے ذریعے یہ تمام تفصیلات لے کر آگے جائیں گے. ہمارے پاس خاندان کے پروگرام کی بات, جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اب میرے پاس تو وہ تفصیلات نہیں ہیں, اور مجھے کافی حیرانگی ہے, میرا کافی تعلق ہے پی ایم ایل این سے, لیکن یہ کوئی تفصیل جو منسٹر صاحب کے پاس ہے اور دیگر منسٹران کے پاس بھی ہیں, اور اس سے زیادہ تفصیلیں, بلکہ کل تو ایک منسٹر نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں رسیدیں باقاعدہ دکھائی ہیں. تو یہ سوال میرے ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ یہ تمام تفاصیل کدھر سے آ رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے کئی پروگرام FIA سے سنا ہے نکلوا, نہیں کہیں سے بھی آ رہی ہوں, مگر ایک جمع کرائی جا رہی. جی مگر جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی, وہ وزراء کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ لانچ کے اندر پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ پکڑے جانا تھا, 2 ارب روپے شرجیل میمن پہ الزام لگا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ڈپازٹ ہوئے ہیں 2 ارب روپے, جو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا وہ دکھائی نہیں. میرے پاس تو نہیں نا جی, میرے اوپر تو نہیں الزام لگا, ورنہ میں ضرور آ کے آپ کو جواب دیتا. لیکن دیکھیے نا, اب آپ ایک کاغذ اٹھا رہے ہیں, مجھے دکھا رہے ہیں, میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کاغذ کا سورس کیا ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں آیا, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. جائیں گے تو وہاں سارے کاغذ موجود. چلیے, مجھے لگتا ہے پھر آپ آج گئے ہوں گے عدالت میں یہ تمام کاغذات لینے کے لیے, ضرور تو پھر آپ کو ملے ہوں گے. دوسری جو اہم بات ہے جو آپ نے سوال اٹھایا پینما کا, مگر میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ لوگوں کو پھر شک پڑتا ہے کہ یہ اندر کے کاغذات جو ہیں, کچھ کانفیڈینشیل کاغذات جو ہیں, وہ اسٹریٹجکلی ملائن کرنے کے لیے ریلیز کیے جا رہے ہیں. وہ تو حکومت ہے نا, FIA کے پاس سے ڈیٹیل ضرور لے لی, کیونکہ وہ تو آپ کی سیاسی مخالف ہے. کسی بھی سیاسی مخالفت میں اس سے پہلے یہ ریمیٹنسز کے کاغذات جن کا ایک اوپر ملک کا ایک قانون ہے, وہ پہلے ریلیز نہیں کیے گئے. اچھا, میں آپ ہی کیسی ریفرنس میں, کیونکہ جو زرداری صاحب کا کیس تھا اس کے اوپر کورٹ نے واضح کہا کہ آپ کورٹ کے علاوہ جو ڈسکشن ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا, اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کر سکتے ہیں. قاہرہ صاحب, یہ جو کیس ہے اس کی ڈیٹیلز تو ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں, زرداری صاحب کی ڈیٹیلز جاری اکاؤنٹس والی جو تھی اس پہ منع کیا گیا تھا. تو یہ میڈیا ٹرائل ہوتا رہے گا یا ثبوت جو ہے واقعی عدالتوں میں جا رہا ہے نا, ثبوت انجام کو پہنچیں گے یہ معاملات؟ اسما, اللہ کرے جو مدعے بھی غلط ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے, جنہوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے ان سے وہ پیسے واپس آئے, وہ بالکل اپنی سزا پائیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن جس طرح یہ حکمران کر رہے ہیں یہ صرف پولیٹیسائزیشن ہے, نیگیٹو پالیٹکس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ثبوت پکڑے گئے ہیں تو جب تک ان سے جواب نہیں لیا جاتا, آپ اپنے تئیں سنگولرلی کو ایک چارج شیٹ کر کے پورا ایک میڈیا میں مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں اور ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں. دیکھیں, جب ثبوت پکڑے گئے, اگر آپ گورنمنٹ کے پاس ثبوت آ گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفیشینٹ ہے فار کنوکشن, تو پھر سزا چھوڑیے, عدالت کو آپ سزا دے دیجیے. وہ آپ کر نہیں سکتے. گزارش یہ ہے, پاکستان سے پیسہ باہر گیا واپس آیا مجھے نہیں پتا, ان کے باہر سورس ہیں نہیں ہے مجھے نہیں پتا, وہ اپنے سورس بتائیں گے. پاکستان کے اندر جس طرح 95 لاکھ تو ایک عقیل کریم ڈیڈی نے کہا نا کہ 1 کروڑ سے قریب اکاؤنٹ ہیں جو فیک اکاؤنٹس ہیں, ہر کاروباری کا, ہر تاجر کا, ہر بندے کا یہاں پہ 2 نمبر اکاؤنٹ اس نے رکھے ہوئے ہیں, وہ ٹیکس ایویژن کے لیے ہیں.
اس کا اپنے حساب دیتے رہیں گے, میں ان کا حساب دینے والا نہیں. حمزہ شہباز کے اوپر جو الزام ہے اس کا بھی ایک جواب ہے. پاکستان میں ایک لا ہے اور یہاں پہ لوگ جو ان کا بلیک منی نہیں ہوتا, مطلب وہ پیسہ جس کو وہ ٹیکس نہیں دیا ہوتا, وہ بلیک منی ہے, وہ بھی جرم ہے, اس میں کوئی شک ٹیکس نہ دینا جرم ہے. لیکن ٹیکس ایویژن والا پیسہ جب وہ جب وہ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو پاکستانی قانون کا سہارا لے کے وہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر بھیجتے ہیں, وہاں سے ریمیٹنس منگوا لیتے ہیں, وہ وائٹ منی ہو جاتی ہے. وہ آپ کے ٹیکس والوں کو دکھا دیتے ہیں کہ حضور یہ ہمارا جائز کاروبار ہے, پیسہ ہمارا سورس فلاں ہے. اور اس کا صحیح, ٹائلر صاحب اس کا تو فائدہ بہت سارے لوگوں نے اٹھایا ہے نا سیاست. میری سن لیں, یہ پاکستان میں ایک نارمل پریکٹس ہے. 95% کاروبار آپ کے اسی طرح ہو رہے ہیں, جو ایلسیاں کھلتی ہیں, جو انڈسٹریاں لگتی ہیں, جو جائیدادیں خریدی جاتی ہیں, اس کا سورس نہیں دیا جاتا, وہ باہر سے پیسے منگواتے ہیں. اور میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو اچھی بات ہے شفقت صاحب, یہ بری بات ہے لیکن یہ سارے ملک میں ایک پریکٹس ہے, اس کو بند کریں. اور یہ 92 میں جو اکنامک ریفارمز ایکٹ نواز شریف صاحب نے لگایا اس کے ذریعے میں آپ کو آپ کی حکومت میں ہونے والا بات بتانے لگا ہوں. یہ بتائیے جو جاپان سے سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں آتی ہیں, تو دنیا سے سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں آتی ہیں, ان کی کوالٹی کھلتی ہے, ہاں جی کوئی ایلسی نہیں کھلتی, نہیں کھلتی. وہ ہنڈی سے پیسہ جاتا ہے, گاڑیاں وہاں سے آ جاتی ہیں. یعنی آپ کا مطلب بلیک اکانومی پہ پوری معیشت بڑی اہم بات, جی جی ایک اور بڑی اہم انفارمیشن, جی جو چائنا سے آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے کیا ساری لیگل ہو رہی ہے؟ اور ایک اور بڑی بات, جی جو آپ کے حاجی جو آپ کوٹا دیتے ہیں حج آپریٹرز کو, ان کو جو پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ جو پیسہ باہر بھیجتے ہیں حاجیوں کے مختلف اخراجات کے لیے, کیا آپ کا وہ بینکنگ چینل سے جا رہا ہے؟ اچھا یہ اس پہ مصدق صاحب کا ایک جملہ لیتے ہیں سر, مصدق صاحب کا ایک سارے جملہ. جی جی سر ایک بندے پہ قانون کیوں لاگو ہو گیا؟ دیکھیے بات وہ کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز کا خالی نہیں. شفقت صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اچھا قانون نہیں ہے, قانون بنا تھا, انہوں نے کہا بہت برا قانون بنا ہے. اب یہ ایمنسٹی کا قانون بنا رہے ہیں, وہ کہاں سے اچھا ہے؟ وہ بھی تو بہت برا قانون ہے کہ ایک شخص جس نے چوری کر کے یا ٹیکس ایویڈ کر کے پیسے باہر بھیجے ہیں, آپ اس کو واپس لا رہے ہیں. جب آپ قانون بنا دیتے ہیں, جیسے ہم نے ایمنسٹی دی تھی, جیسے یہ ریمیٹنس کا ایک قانون بنا تھا, لوگوں کے آپ کے قانون پہ کیسے لوگوں کو آپ کے قانون پہ اعتماد کیسے آئے گا؟ آپ ایمنسٹی کا کہہ رہے ہیں, لوگ آپ پہ کیوں اعتماد کریں گے؟ کیونکہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ان سب کو پکڑ لے گی. ہم کہیں گے I don't think it's against. کہ ایک فرق ہے, ایک بزنس مین اگر کچھ کر رہا ہے ایسے, مجھے نہیں پتا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن ایک پبلک آفس ہولڈر ہے, اس کی بیوی, اس کے بچے, یہ جو وہ شخص ہے جو کہ جس کا پاکستان کے خزانے پہ اس کا ہاتھ ہے, جو کہ پروجیکٹ سینکشن کر رہا ہے, جو کہ پیسے پیمنٹس کر رہا ہے, جو تو یہ الزام علیمہ پہ بھی تو لگ رہا ہے, علیمہ خان پہ بھی. علیمہ جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, مگر بہن تو ہے. نہیں, بہن کب تھی؟ اس وقت عمران خان پبلک آفس ہولڈر تھے جس معنی کا الزام لگا ہوا. اچھا اس وقت کے الزامات یہ جو الزامات لگے. اور دوسری بات یہ ہے, مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے یہ بات کی, اس لیے کہ بجائے کہ ان کے جو ثبوت نظر آ گئے ہیں, آپ بجائے اس کے اوپر کامنٹ کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے نے, کہ جی میں بھی برا ہوں, وہ بھی برا ہے, وہ بھی برا ہے, وہ بھی برا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے صدیق صاحب, یہ بات درست ہے کہ یہ امپورٹنٹ پبلک آفس ہولڈر ہے. پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 10 سال اس کا حکمران رہا ہے, اس کو جواب دینا چاہیے. اس کے بچوں کا جانے سے پہلے شہباز شریف اس میں جواب نہیں دیتے. میں جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ یہ دوبارہ پیناما ہے. پیناما میں 300-400 کمپنیاں تھیں جن میں کچھ اور بھی سیاستدان تھے. اچھا تو یہ ہوتا کہ جب نواز شریف کا ہو گیا ہے صاحب, دیکھیے ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, ورنہ پھر یہیں سے شروع کریں گے. وعدہ ہے یہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مصدق صاحب سے شروع کریں گے بریک کے بعد. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں, پہلے شفقت کا بات صاحب کی بات سے کوئی اختلاف نہیں, کہ اگر آپ کے پاس آپ رہے ہیں اقتدار میں تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی دینی چاہیے, وہ دے رہے ہیں, وہ دیں گے.
देखिए बात ये, जिस तरह आपने पैनामा का जिक्र किया, पैनामा में 300-400 कंपनियां थीं, उसमें सियासतदान भी थे, तो आप मुझे ये बताइए कि एक नवाज शरीफ के बाद क्या हुआ, कहाँ गए बाकी सब एहतसाब? चले छोड़ दें इसको। अब आज आपने रेमिटेंस की बात की है, शफकत साहब ने बहुत दिखाया। शफकत साहब की अपनी काबीना में और MNAs जो हैं बेशुमार शुगर मिलों के मालिक हैं और कारोबारी लोग हैं। अब इन पे अखलाकी जिम्मेदारी है कि यही शफकत साहब अपने प्रोग्राम में आकर उन सब की कर उनका इजरा करें, ताकि आप जवाब उनमें से किसी सही में हो जो गया। पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं या थे, उनकी कोई रेमिटेंसेस आ रही हैं या नहीं आ रही? हम कभी किसी ऐसे बंदे को डिफेंड नहीं करेंगे जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है और वो कोई भी किसी गैर कानूनी काम में मतलब और अगर वजीर कोई साहब के भी और अगर आप सदक साहब लेके आते हैं रेमिटेंस से, नहीं, आपको लानी चाहिए ना, आप साहिब इक़्तिदार हैं, आपको रेमिटेंसेस की लिस्ट हर MNA की मिल जाएगी, हर वजीर की मिल जाएगी, उसको पब्लिश कर दें अखबार में और उसके बाद हम उस पर बहस कर लेंगे। इसी नैब ने अलीम खान को गिरफ्तार किया, हमें बड़ा दुख। अलीम खान तो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा था, वो तो इंटरफेयर कर रहा था वहां पे चीफ मिनिस्टर के साथ, तो उसको गिरफ्तार इस वजह से थोड़ी किया। बाकी जो AUBI के तमाम लोग हैं इसीलिए पकड़ा के वो उसके बाद अदालतों ने जहांगीर तरीन को सजा दी, उनको नाअहल कर दिया। रेमिटेंसेस मंगवा लें। नहीं, तो हमें अफसोस हुआ। और 2 शुगर मिल वालों की अदालत का था। अच्छा, आपके लीडर को कन्विक्शन, आप कहते थे एक और बात, अवाम की अदालत की, जी अवाम की अदालत, सारे जरदारी साहब ये कहते थे हम तो अवाम की अदालत में आज आप जाते हैं, अवाम की अदालत में, असल अदालत में मुकदमा चला रहा है, तो आपने कहा कि हम मानते हैं कन्विक्शन को। बात यह है जी, मैंने तो पहले कहा कि अल्लाह करे जिन लोगों ने मुल्क का दौलत लूटी है और बाहर ले गए हैं वो वापस आए और वो सजा पाए, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरह ये गवर्नमेंट कर रही है, मैं उनको दावे से कह रहा हूँ कि जो मनी ट्रेन पकड़ के इस वक्त PTI वाले वो परवाना लेके भाग रहे हैं ना, वो परवाना जब खुलेगा और उसके सबूत आएंगे तो इनको खिफत होगी और फिर ये कहेंगे कि ये जो अदालती निजाम, यानी आप ये कह रहे हैं कि साबित नहीं कर पाएंगे तो PTI तो